أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ یقول سبحانہ وتعالیٰ کی محکم تنزیل اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ محترم حضرات، اللہ کی مہربانی سے آج مسجد احسان کا افتتاح ہو گیا۔ نام بھی بڑا پیارا ہے، ہر چیز یہاں اچھی ہوگی، بیان بھی اچھا ہوگا، نماز بھی اچھی ہوگی، عمارت بھی اچھی ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ وقت قریب برابر ہی چل رہا ہے، اس لیے 20 منٹ مجھے بولنا ہے۔ اس میں کیا بولنا ہے؟ نماز با جماعت پڑھنے کے فائدے کیا ہے، اور کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے کیا؟ یہ مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مسجد کا کیا کیا کام ہونا چاہیے، یہ جو بھی آپ نے سن لیا کہ مسجد جو ہے دینی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں دین بھی سیکھتے ہیں، نماز بھی سیکھتے ہیں، ایک طرح سے مسئلے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جہاد کے دن کی ہی سے تیاری ہوتی تھی۔ یہ ساری باتیں تو آپ نے سن لی۔ اللہ سے دعا ہے اس مسجد کو بنانے میں جن لوگوں نے کچھ بھی حصہ لیا، لانے گرنے سخونے یا پھر اسی طرح کچھ وقت دیا، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور جنت میں ان کے لیے بہترین گھر بنائے۔ مسجد تو بن گئی، اب آباد کرنا آپ کا فرض ہے۔ مسجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے مرد لوگ، عورتیں بھی آتی ہیں تو ان کے لیے جگہ الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت آتی تھی، مسجد کو نماز پڑھتی تھی، چھوٹے بچوں کو لے کر آتی تھی، بچے روتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذرا لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے نماز میں داخل ہوتے، بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، وہ سوچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ذرا مختصر کر دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو مسجد تو بن گئی، محلے والوں کی ذمہ داری ہے اس مسجد کو آباد رکھیں، بلا تفریق مذہب سب پڑھتے ہیں، اللہ کا گھر ہے یہ، حنفی ہو حدیث ہو، ماشاء اللہ یہاں ہو وانمباڑی میں ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر مسجد میں سب پڑھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا حنفی مسجد ہے کیا، حدیث مسجد ہے کیا، کوئی نہیں دیکھتا۔ اس محلے میں یہ مسجد قائم کی گئی، جب وہ قائم کرنا تھا تو جائز آ گیا، یہاں سے مسجد کتنی دور ہے، بہت دور ہے، تو وہاں کتنے لوگ نہیں جاتے، کمزوری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے تجویز یہ ہوا کہ اس محلے کے اندر ایک مسجد بنا دی جائے۔ بڑی دوڑ دھوپ کی گئی، یہ جگہ مل گئی جہاں مسجد ابھی قائم ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، لوگوں نے محنت کی، شب و روز اس کے لیے تگودو کی، تو اللہ کی مہربانی سے یہ مسجد اب مکمل ہو گئی ہے۔ اس مسجد کی تاریخ لکھنی چاہیے، میں ذمہ داروں سے کہوں گا اس مسجد کی تاریخ لکھی ہے، کیسے اس کا خیال ہوا، کیسا شروع کرے، زمین کتنے میں خریدے، پیسہ کیسا جمع کیے، تعمیری کام کب سے شروع ہوا، کب ختم ہوا، ساری باتیں لکھیے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی یہاں بیانات ہوتے ہیں، علماء آتے ہیں، وہ بھی لکھتے جائیے۔ اس مسجد کی تاریخ مرتب ہو جائے گی، اس کی سخت ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے ہمارے برادر حافظ زہیر صاحب سے سنا، تاریخ جاننا، شہر کی ہو، بستی کی ہو، لوگوں کی ہو، تاریخ سے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ اس کا خیال کیجیے۔ نماز فرض ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بچے اگر 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو،
اور اگر 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، سزا دو ان کو، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز فرض ہے ہر مسلمان پر۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے آیتوں میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ مردوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے مسجد کو آئیں گے، اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد آتوا الزکاۃ، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اسی لیے اذان دی جاتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ مسلمان مرد لوگوں، آؤ مسجد کو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نیکی حاصل کرنے کے لیے آؤ۔ آپ سنتے ہیں اذان تو کتنی خوشی ہوتی ہے، چلو جماعت پہ جائیں گے، اس وقت ہو گیا۔ اس طرح آج یہ آتا رہے۔ اب تو گھڑی کا زمانہ ہو گیا، لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ارے ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے، اسی لیے اذان نماز میں زیادہ فرق نہیں رکھنا۔ اتنا فرق رکھتا کہ سب اذان ہوئی 15 منٹ میں جماعت ہو، تاکہ لوگ باروں میں دو کے آئیں گے۔ دیر ہو جاتی ہے، لوگ سستی کرتے ہیں، تو جماعت کو آنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ آپ کی غفیر والی صاحب نے بھی بتایا، اللہ کے رسول نے پڑھتے فرمایا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ جب نماز عشاء کی نماز، خاص کر عشاء کی نماز جب آ جائے، وقت آ جائے، میں کسی سے کہوں گا پھر تم نماز پڑھو، تو میرا باہر جاتا ہوں، اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لوں گا، لکڑیاں ان کے ساتھ ہوں گی، اس گھر میں داخل ہوں گا، دیکھا کہ مرد لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد کو نہیں آئے، میں ان کا گھر جلا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، گھر جلا دینا چاہتا ہوں۔ عورتیں ہیں، ان پر جماعت فرض نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھ لیتی ہیں، بچے ہیں، ان پر نماز ہی فرض نہیں ہے۔ تو دیکھو جماعت کی کتنی اہمیت اسلام کے اندر ہے، تو اس کی فرضیت کو ہم جاننا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا ہمارے زمانے میں جماعت مسجد کو آنے والا، وہ کیسا بیمار بھی ہو، کچھ بھی ہو، 2 آدمی کا سہارا لے آتے مسجد میں نماز پڑھتا۔ جماعت کی اتنی اہمیت ہے، بوڑھے آدمی جی چل نہیں سکتے، پیروں میں کمزوری ہے، پھر بھی آ کے نماز پڑھتے مسجد میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سناتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا جماعت سے کون پیچھے رہتا ہے ہمارے زمانے میں؟ پکا منافق، منافق علم نفاقہ، ایسا پکا ایسا منافق جو بالکل 100% منافق ہے، وہ جماعت کو نہیں آتا، ورنہ تو سارے لوگ آتے، نماز پڑھتے ہیں۔ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے واضح راستے بتائے ہیں، واضح راستے ہدایت کے بتائے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ فرض ہے مردوں کے لیے۔ لہٰذا محلے والوں کو چاہیے اس مسجد کی قدر کریں اور یہاں آ کر نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہانی آئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ذرا دور رہتا ہوں مسجد سے، مسجد کو لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے، نہ بھی نہ انتے، روشنی بھی نہیں، لائٹ بھی نہیں، بارش وغیرہ ہو جائے تو کیچڑ بھی ہوگا، اور رات عشاء کے نماز سے عشاء کے وقت کچھ کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول میں گھر میں نماز پڑھنے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جی پڑھ لو۔ ابھی وہ مسجد سے نکلے بھی نہیں تھے، کہاں نکلا ہوگا؟ کیا بولے تم؟ کہا کہ دیکھیے تجھے کوئی مسجد کو لانے والا نہیں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے مسجد کو آ کے نماز پڑھنے کے لیے، تو کہیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اذان کی آواز آتی کیا تم کو؟ اذان جو بلال دیتے اس کی آواز آتی کا آنا پڑے گا، نہ بھی نہ جی، نہ بھی نہ، اور راستے نہ ہموار، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے۔ آؤ مسجد کو آ کے یہاں نماز پڑھو،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کل اگر تم اسلام کی حالت میں اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو, اللہ سے ملنا چاہتے ہو, جب ان نمازوں کی پابندی کرو جہاں اذان دی جاتی ہے. وہاں نماز اذان کہاں دی جاتی ہے؟ مسجد پر دی جاتی ہے. تم آ کے نماز پڑھو مسجد میں. اتنے سخت احکام ہیں جو صاحب دیکھو اس کی کتنے کرتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقوں کی علامت دیکھنا ہو, سستی سے نماز پائیں گے, سستی سے نماز پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ منافق کی علامت کیا ہے. عصر کا وقت ہو تو نماز نہیں پڑھے گا. اچھا پڑھیں گے. جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوگا آئے گا اور 2 ٹھونگے مار کے ختم کر لے گا نماز. منافق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب منافق. اور یہ بھی فرمایا آپ نے 2 نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں. یہ نماز ایک دفعہ سے ہم لوگوں کو جاری اللہ بچائے. فجر کی نماز, عشاء کی نماز. لگی تو نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد اندھیری ہوتی تھی, کون آئے کون نہیں آئے کس کو معلوم ہوتا. تو منافقین آتے نہیں تھے. اسی لیے اللہ کے رسول عشاء کی نماز گھروں میں جا کے دیکھو, اگر وہاں مسجد کو نہیں آئے ہیں ان کا گھر پھونک دو اور ان کو جلا دو. کتنی بڑی سزا دی. تو دیکھو منافقین کے تعلق سے ایسے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہے. گھر میں پڑھتے ہوں گے. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کا عقیدہ غلط تھا, لیکن آج کے مسلمانوں 90% مسلمانوں سے زیادہ نمازی تھے. 5 وقت کی نماز پڑھتے, عشاء بھی پڑھتے, ظہر بھی پڑھتے تھے, سب نماز پڑھتے, لیکن عقیدہ ان کا غلط تھا, ایمان ان کا ناقص تھا. اس لیے سخت سزا ان کو دی جائے گی قیامت کے دن. دیکھو کتنے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نماز داخل تو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. جب دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, تب نماز پڑھنا. اب نماز پڑھنا جی ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے. عام طور پر انہیں 2 نمازوں میں جنگ ہوتی تھی. باقی رات ہو گئی تو جنگ بند ہو جاتی تھی. تب کیا کریں؟ ظہر بھی اثر ملا تو پڑھ لیں. کیا سفر میں تو پڑھ سکتے, بغیر خوف کے بھی بغیر جنگ کے بھی پڑھے, لیکن سفر میں نہیں ہے, جہاد کا میدان ہے, پڑھنا جی خوف کی نماز, ڈر کی نماز. دشمن ادھر سے آئے گا کیا, ادھر سے آئے گا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہدایت کی. دیکھو ایسا موقع ہے تم نماز پڑھاؤ, ایک سب تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی اور دوسری سب دشمن آپس دیکھتے رہے گی. اللہ اوپر سب شروع کرے نماز, یہ کدھر دیکھ رہے کدھر دیکھ رہے. دشمن ادھر سے آئے تو معلوم ہو جاتا, ادھر سے آیا تو ان کا موقع ادھر سے ہے, نہیں معلوم ہوگا نا. ادھر دیکھتے رہیں گے وہ دشمن آتا ہے کیا. ایک رکعت ہوگی, یہ جو پہلی 1 رکعت پڑھے یہ لوگ پیچھے جائیں گے اور پیچھے والے سامنے آئیں گے. اب ان کا رخ قبلے کا ہو جائے گا, یہ جو بعد میں ہے ان کا رخ دشمن کی طرف ہو جائے گا. تب بھی اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارا مت پڑھو تھی, باتیں پڑھ لو. وہاں بھی جماعت کہا کہتا تھا اگر تم جنگ کی حالت میں دشمنوں کے میدان میں ہو تمہارے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. یہ کیسا یا کوئیسا. بہت کسی نے باب باندھا ہے صلاۃ الخوف کا, اتنے طریقے بتائے, ایسا پڑھ سکتے, ایسا پڑھ سکتے, ایسا پڑھ سکتے, اتنے بتایا ہے. لہٰذا فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا وہی ضروری ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ نماز با جماعت پڑھنا مردوں کے لیے جو مجبور رہا ہو فرض ہے, سنت نہیں ہے, فرض ہے یہاں پڑھنا. اگرچہ کہ ایک حدیث میں آیا
اگر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نماز کا ثواب ملے گا. اکیلا پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا. اس کو لے کر بعض لوگوں نے سمجھا ہاں پھر نماز تو ہو جاتی نا, گھر میں پڑھ لیں گے, کہیں بھی پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہے جی, ان کو پڑھنا چاہیے اور وقت پر پڑھنا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مسلمانوں پر وقت وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. آپ ٹرین میں ہیں, ہوائی جہاز میں ہیں, بس میں ہیں, اور اسی طرح کسی اور سواری پر ہیں, کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ہمیشہ اونٹنی سے اتر کر پڑھتے, نفل نماز اونٹنی پر بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے. قبلہ ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو کچھ نہیں, پڑھتے تھے سواری پر بیٹھ کر. لیکن سواری اپنے قابو میں ہے, کار اپنے قابو میں ہے, تو ایسی صورت میں اتر کے فرض نماز پڑھنا ہے. مسافر 2 رکعت پڑھیں گے جی, ظہر کی عصر کی عشاء بھی. مسافر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت ہے پوری نماز پڑھنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سب کہیں بھی ہو وقت پر نماز پڑھنا. مسافر کے لیے سہولت یہ دی گئی ہے کہ سب 2 نماز ملا کر پڑھ سکتے. اذان یہ ظہر کے واسطے 2 رکعت ظہر پڑھے مسافر ہیں, پھر اس کے بعد اقامت کر کے 2 رکعت عصر پڑھیے. چاہے تو ایسا بھی کر سکتے, چاہے تو ظہر کی نماز تاخیر کر دے, عصر کا وقت جب ہوتا ہے جب پڑھو, وہ بھی جائز ہے. دونوں صورتیں بتائی گئی مسافر کے لیے. لیکن ہم نے پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی نا, اس لیے فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھنا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں آتے ہیں تو ملتے ہیں. فائدے بھی بہت ہیں جی, فائدے بہت ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حاضری لیتے تھے نماز. اشہید فلان قرآن کی نماز قائم کیا تھی, قرآن کی نماز قائم کیا. ایسی جگہ روایت ملتی ہے, اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ معلوم ہو جاتا کیا بیمار ہے کیا, چلو جا کے ان کی عیادت کریں گے, چلو جا کر دیکھیں گے. اس طرح کا بھی ایک جو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ بھی اس کا بڑا فائدہ ہے. نماز کو آنے والے سب بھائی ہیں, سب ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں. غریب مالدار گھورا کالا کچھ بھی فرق نہیں, اللہ کا گھر ہے, یہاں سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے جی, بہت بڑا فائدہ ہے. یہ تو فرمایا. اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر تقویت ملتی ہے. ارے انہوں بھی نماز کی دیتے بھی, بھائی ان سے بھی اچھا ہونا, بھائی جانا چاہیے نا, انہیں کے پڑھنے جاتے ہیں ان سے پہلے بھی جاؤں گا. ایسے ان کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے. ایک طرح سے آپ اپنے بھائیوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں نماز کو جانے کے لیے. اتفاق سے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے تو نماز یا تو پڑھتے نہیں یا پھر گھر میں پڑھ لیتے, مسجدیں خالی ہو جاتی, مسجدیں خالی رہتی ہیں. بنانے والے کتنے شوق سے بنائے, جیسا بھی کسی کو دور جانے کی تکلیف کا ہو, محلے والے ہیں, محلے والا ہے تو پھر مسجد کا جگہ نہیں ملے. ماشاءاللہ اچھا خاصا محلہ ہے, جا کے ہم نے بہت دور تک دیکھا, بہت گھر ہیں ماشاءاللہ. وہ لوگ بھی آئے تو یہ مسجد کا یہ حصہ کافی نہیں ہوگا, باہر کرنا پڑے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا دیکھنا پڑے گا. اللہ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کا خیال کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اسی طرح تواصی بالحق کہتے ہیں, اور صبر اور تواصی بالحق. تواصی بالحق کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور حق ادا کرنا, ان کا یہ ادا کرنا. مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پریشانی ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا, مسجد میں وہ کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ بھائی میری سب کچھ ختم ہو گئی, یہ پیسہ بھی نہیں ہے, کھانے بھی نہیں, میں بہت پریشان ہوں. 2 آدمی اس کے محلے کے گواہی دے گا, ہاں یہ ٹھیک کرتا ہے. وہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق ہم نے دیکھا جیسا کوئی بھی آتا تو اس کی تعریف کرتا, تصدق علیہ, اس طرح کرتے تھے. اسی طرح کوئی آدمی ذرا پیچھے آ گیا
ارے پرواہ نہیں کی جب مسجد میں نماز پڑھے گی پرواہ نہیں نہ پڑھے ہمیشہ پڑھتے کہ آج ایسا ہو گیا نہ پڑھے. اسی طرح جاہل جو جانتا نہیں نماز پڑھتا ہے غلط نماز پڑھتا ہے تو بولتا ہے ایسا نہیں کہ سطر اللہ کے رسول جی اس لیے سمجھائے کہ بھائی تم بہت جلدی جلدی نماز پڑھے تمہاری نماز نہیں ہوئی 3 مرتبے بنے پھر سمجھا ایسا نہ تم کو پڑھنا چاہیے. یہ بھی ہے. اسی طرح منافق لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے منافق لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہم کو فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کے گھر کا احترام ہوتا ہے اور اسی طرح لوگوں کو سمجھانے بتانے کے لیے بھی سب فائدے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سب فائدے ہیں. اب نماز آدمی دیر سے کیوں پڑھتا ہے یا جماعت کے ساتھ دیر کیوں پڑھتا ہے بے پار کی وجہ سے وہ ایسے کرتا ہے. ارے اصل تو کتنا بے پار ہوتا بھائی جائیں گے مسجد کو بے پار ختم ہو جائے نہیں جی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بولتا ہوں یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے خوب روزی دیتا ہے. یہ چند باتیں دی میرا وقت بھی یہ منٹ زیادہ ہی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق دے ہمت دے. خاص کر ہماری اس نئی مسجد کو آباد کرنے کی محلے والوں کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ پہنچائے. میں مبارکبادی دیتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں کو. بہت محنت کی انہوں نے بہت محنت کی مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے کرتے کرتے بہرحال اتنی عالی شان مسجد بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.